بسم الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیزان من، سیدہ فوزیہ رضوی جناب کالج جھنگ سے آپ سے مخاطب ہے۔ تو کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب اللہ پاک کی حفظ و امان میں ہوں گے۔ تو عزیزان من، آج ہم اردو کے جس عظیم شاعر پر بات کرنے والے ہیں وہ ہیں اسد اللہ خان غالب۔ عبد الرحمن بجنوری نے ان کے بارے میں کہا، ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسری دیوان غالب۔ رشید احمد صدیقی نے یہ فرمایا، اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مغلیہ سلطنت نے ہندوستان کو کیا دیا تو میں تین چیزوں کے نام لوں گا: تاج محل، اردو اور غالب۔ ہم خاص طور پر غالب کے کلام کی دو چار جہات کا ذکر کرنا چاہیں گے تاکہ وہ غزل کی تفہیم میں ہمارے کام آئیں۔ کلام غالب کی خصوصیات میں سب سے نمایاں خوبی نادر تشبیہات کا استعمال ہے۔ کلام غالب فلسفیانہ خیالات سے مرصع ہے۔ ایجاز و اختصار غالب کے کلام کا ایک ایسا خوبصورت نمونہ ہے کہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر غالب کا یہ شعر کرنا چاہوں گی: بوئے گل نالۂ دل، دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا۔ اس کے علاوہ شوخی و ظرافت غالب کے کلام کو شگفتہ اور تازہ بناتی ہے، اور غالب کی ایک صفت کلام کی ایسی ہے مشکل پسندی کہ اس مشکل پسندی کے باوصف ان کو اپنے ہم عصروں سے بہت کچھ سننا پڑا، بہت کچھ سہنا پڑا۔ لیکن غالب نے اپنے بارے میں کیا خوب کہا: گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ اب ہم غالب کی غزل کی تفہیم اور اس کی شرح تک رسائی سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ امتحانی نقطہ نگاہ سے ہمیں کیا درکار ہے۔ تو عزیزان من، یہ سوال 10 نمبر کا آئے گا، جس میں 1 نمبر آپ کو ملے گا شاعر کے نام کا، اور 3 اشعار کی شرح آپ کریں گے۔ ہر شعر کی شرح کے 3 نمبر ہوں گے۔ اور آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ شرح شعر کو لکھنے کے بعد اس کا ایک چھوٹا سا آپ مفہوم لکھ دیں گے، اور وہ جامع انداز سے آپ 2-3 جملوں میں لکھ دیں گے تو ممتحن کو بآسانی پتہ چل جائے گا کہ اس طالب علم کو غالب کے اس شعر کا بخوبی علم ہے۔ اس کے بعد آپ حوالہ جات کی بات کریں تو آپ ایک شعر کی تشریح کے لیے میری دانست میں آپ اچھی تشریح چاہتے ہیں، اچھے نمبر چاہتے ہیں، تو کم از کم 3 سے 4 حوالہ جات دیجئے بہت اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے۔ اور آپ حوالہ جات اکٹھے نہیں لکھیں گے بلکہ ان کو موقع محل کی مناسبت سے پیراگراف کے درمیان میں درج کریں گے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی کتنی ہونی چاہیے ضخامت، تو 1.5-2 صفحے آپ اگر ایک شعر کے تشریح میں لکھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بات شعر میں آپ ایک بار کر چکے ہیں اس کی تکرار نہ کیجئے، ورنہ یہ آپ کا تاثر زائل کرے گی۔ اور اس سوال کے لیے آپ کتنا وقت لیں گے وہ بھی آپ دیکھیے اندازہ لگا کر، کہ جب آپ پیپر کرتے ہیں تو آپ کے پرچے میں 20 منٹ آپ کو دیے جاتے ہیں آپ کے معروضی سوال کے لیے، باقی 2 گھنٹے اور 40 منٹ کو اگر آپ تقسیم کیجئے تو آپ اس سوال کو آرام سے 35 سے 40 منٹ دے سکتے ہیں۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ 30-35 منٹ میں سمیٹ لیں تاکہ آپ باقی پرچے کے مطابق باقی سوالات کو بھی وقت دے پائیں، اور آپ اس کو دیکھتے رہیں۔ اور ایک سوال پر 1 گھنٹہ لگانا بھی مناسب نہیں ہے، اس طرح سے تو آپ کا کوئی اہم سوال چھوٹ سکتا ہے۔ تو عزیزان من، اب ہم بڑھتے ہیں آج کی اس غزل کے مطلع کی جانب۔
बहुत खूबसूरत मतला है, चुस्त और जानदार मतला, जिसमें गालिब कहते हैं, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। अजीज़ान मन, इसके दोनों मिसरों के मफ़ाहीम को जब हम देखेंगे, बाद में हम इसकी जामियत के मुताबिक इनको हम मिलाकर फिर हम इसका मफ़हूम देखेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि दुश्वार है हर काम का आसान होना। मुराद क्या है कि अगर आप ज़िंदगी में किसी मकसद की तकमील कर रहे हैं तो आपके लिए काम आसान नहीं होगा। आप किसी भी रास्ते पर चले हैं, रुकावटें लाजमी आपके रास्ते में आएंगी। आप किसी मंजिल की जानिब बढ़े हैं तो आप पर पत्थर भी पड़ेंगे, आप पर फूलों की बारिश भी होगी। यानी आप जिस मकसद के लिए अपने आप को लेकर चले हैं तो कोई काम भी आसान नहीं होता। करने के बाद उस काम में आसानियाँ पैदा होती हैं। उसकी दुश्वारियों को दूर करना इंसान की कुव्वत का, इंसान की सलाहियत का एक बहुत बड़ा सबूत है। तो कहते हैं दूसरे मिसरे में कहते हैं, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। यानी ये जो बज़ाहिर दुनिया में आपको चलते फिरते इंसान नज़र आ रहे हैं, इस तरह दुनिया का हर आदमी इंसानियत की मिराज को नहीं छू सकता। मतलब ये कि इंसानों की तरह शक्ल पैदा हो जाने से कोई इंसान नहीं बन जाता, बल्कि इंसान बनने के लिए उन बुलंद मकासद पर पूरा उतरने की ज़रूरत है जिनके तहत उसे कायनात में भेजा गया है। अगर इंसान इंसानियत की रूह को नहीं पहचानता तो उसको इंसान कहलवाने का कोई हक़ नहीं। जैसे मसनवी मौलाना रूम में बाबा रूम ने फरमाया था, एक बुज़ुर्ग की हिकायत बयान की थी कि वो बुज़ुर्ग दिन के वक्त चिराग लेकर इंसानियत की तलाश में सरगर्दां थे। तो किसी ने पूछा, क्या तलाश कर रहे हो? कहते हैं कि मैं बहुत जगह गया, करिया करिया बस्ती बस्ती घूमा, लेकिन मुझे इंसान नज़र नहीं आया। अफसोस कि इंसान नहीं है, ये तो उसकी परछाइयाँ भी नहीं हैं। और मुद्दतें गुज़र जाती हैं, तब कहीं खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं और ज़िंदगी का मकसद इंसान का मकसूद हकीकी है, लेकिन इंसान अपनी लग़ज़िशों के बाइस उस ज़ात तक नहीं पहुंच पाता और इस वजह से वो उसके रास्ते में जितनी दुश्वारियां आती हैं, अगर वो उन दुश्वारियों को अबूर करता चला जाता है तो फिर वो इंसान भी बुलंद हो जाता है और उसका काम भी आसान हो जाता है। जैसा कि कुरान पाक में फरमाया गया है, इन्नल इंसान लफ़ी खुसरिन, ये उन इंसानों के लिए है जो सिर्फ़ एक लिबादा ओढ़े हुए हैं इंसानियत का, लेकिन वो हकीकत में इंसान नहीं है। लेकिन जो अपने ज़िंदगी के मकासद को, मकसद हयात को पहचान कर जीते हैं, उनके लिए कुरान क्या कहता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। या हाली फरमाते हैं, फ़रिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। या झंके शायर राम रियाज़ का शेर है, जंगल नज़र आए हैं भरे शहर हमें तो, कहते हैं कि इस दुनिया में इंसान बड़े थे। शोरकोट के एक शायर शाद गिलानी, उनका शेर है, जानदारों की तल्ख दुनिया में आदमी खाल खाल होते हैं। और काम की जो आसानी है वो एक दिक्कत तलब इंसान को पसंद नहीं आती। वो दुश्वारियाँ, रुकावटें अबूर करके वो जब ज़िंदगी की रास्ते को अबूर कर लेता है, मंजिल तक पहुंचता है, तो एक अनजानी खुशी उसको होती है। वो समझता है कि वो अपना बुलंद मकसद पा गया। जिस तरह शायर ने कहा, चला जाता हूँ हंसता खेलता मौजे हवादिस से, अगर आसानियाँ हो ज़िंदगी दुश्वार हो जाए। लेकिन इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज से इस मज़मून को कलमबंद किया, ख़तर पसंद तबीयत को साजगार नहीं, वो गुलसितां के जहाँ घात में ना हो सयाद। यानी ज़िंदगी जिसमें मुश्किलात ना हो, रुकावटें ना हो, उस ज़िंदगी को जीने का मज़ा नहीं आता। जैसे आप देखते हैं, क्रिकेट की मिसाल ले लें कि मुकाबला एक तरफ़ा हो तो मज़ा नहीं आता, और उस मुकाबले को एक तरफ़ा बनाने में ही इंसान की मेहनत दरकार होती है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं
اس غزل کے دوسرے شعر کی جانب۔ وائے دیوانگی شوق کہ ہر دم مجھ کو آپ جانا ادھر اور آپ ہی حیراں ہونا۔ اب یہ دیکھیں دیوانگی شوق، اب یہ ہے شوق، شوق کا لفظ متبادل ہے عشق کا، یعنی عشق میں ایک چاہنے والا جس کو ہم محب کہتے ہیں، جس کو ہم عاشق کہتے ہیں، وہ اس قدر دیوانہ ہو جاتا ہے کہ ہر دم مجھ کو، وہ اپنے آپ کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ میں محبوب کی محبت میں اتنا دیوانہ ہو گیا کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں آپ جانا ادھر آپ ہی حیراں ہونا، یعنی وہ خود بھی حیران ہے کہ دیوانگی میں بھی وہ سوائے کوچہ دلدار کے اور کہیں نہیں جاتا۔ جیسے میر تقی میر نے کہا تھا، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں حالت اب اضطراب کی سی ہے، اور جیسے غالب نے کہا، پھر بے خودی میں بھول گیا راہ کوئے یار، جاتا وگرنہ ایک دن اپنی خبر کو میں، یا کم نہیں جلوہ گری میں تیرے کوچے سے بہشت، یہی نقشہ ہے ولے اس قدر آباد نہیں۔ اور محبوب کے کوچے کا یہ طواف کرنا ایک عاشق کی صفت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کاش میں تیرے در کی مٹی ہوتا، جیسے غالب کا بہت خوبصورت شعر ہے اس موضوع پر کہ دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں، دائم کا مطلب مستقل طور پر، خاک ایسی زندگی پا کہ پتھر نہیں ہوں میں، پا پڑھتے ہیں اس کو پے نہیں، پا کہ پتھر نہیں ہوں میں، مراد کیا ہے کہ میری ایسی زندگی کس کام کی جو محبوب کے دروازے کا میں پتھر بھی نہیں بن سکا۔ یا ایک اور شاعر نے کہا تھا محبوب کے کوچے کا طواف کرنے کے لیے کہ دل کو یہ آرزو ہے صبا کوئے یار میں، ہمراہ تیرے پہنچے مل کر غبار میں۔ عزیزان من، یہ غالب کے دوسرے شعر کی تفہیم تک ہم نے رسائی حاصل کی۔ اب ہم اس کے تیسرے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ یہ اس میں آپ ایک ترکیب دیکھیے، عشرت قتل گہے اہل تمنا مت پوچھ، عید نظارہ ہے شمشیر کا عریاں ہونا۔ یہ کمال غالب نے اپنی فارسیت پسندی کا اور ایک مشکل پسندی کا بھی ثبوت دیا، لیکن اس میں تشبیہ کا تعلق بھی ہے۔ عشرت قتل گہے اہل تمنا، آپ یہ دیکھیے عشرت قتل گہے اہل تمنا، یہ اتنے الفاظ کو انہوں نے مرکب اضافی کے ذریعے ملایا یا علامت اضافت کے ذریعے ملایا ہے کہ عشرت کہتے ہیں خوشی کو، ان کی مسرت، قتل گاہ یہ اسم ظرف مکان ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر قتل کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے۔ اہل تمنا سے مراد ظاہر ہے چاہنے والے، عاشق، محبان محبوب۔ اور عید نظارہ یعنی جس طرح عید کا چاند دیکھنے والوں کی عید اس وقت اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے جب ان کو چاند نظر آ جائے، لیکن یہاں پر چاہنے والے نے محبوب کی شمشیر کے عریاں ہونے کا ذکر کیا ہے۔ عریاں ہونے کا مطلب، شمشیر کا عریاں ہونا کیا ہے کہ وہ شمشیر بے نیام کر لی ہے، نیام سے باہر ہے اور وہ لہراتا ہوا آ رہا ہے اپنے چاہنے والوں کو مارنے کے لیے۔ اور چاہنے والوں کے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کا مقام اور کیا ہے کہ جس پر جان دیتے تھے اسی کے ہاتھوں اب ان کا دم نکلے گا۔ تو یہ غالب نے اس شعر میں یہ بیان کیا ہے کہ تلوار اپنے خم اور چمک کی وجہ سے ہلال عید سے مشابہ ہے، اور قتل ہونے کے خواہش مند قتل گاہ میں جمع ہیں، ان کی خوشی کا عالم دیدنی ہے، کیونکہ جب قاتل تلوار نکالتا ہے تو وہ تلوار گویا عاشقوں کے لیے ایسے ہے جیسے ہلال عید۔ تو غور کیجئے کہ عید کے ہلال کی اور تلوار کی شکل میں کیا مشابہت ہے۔ جیسے غالب نے کہا، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ یا فراز کا شعر ہے، کوئے جانا میں بھی خاصا تھا طرح دار فراز، لیکن اس شخص کی سجدت تھی جدا، لیکن اس شخص کی سجدت تھی سرے دار جدا، یعنی دار پر جھول کر اس شخص کی تمکنت، اس کا وقار دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اس وجہ سے کہ اس کو یہ خوشی تھی کہ جس سے میں نے پیار کیا اسی کے ہاتھوں آخر میری جان آفریں کے سپرد ہوئی۔
جیسے فیض نے بھی اپنے انداز سے کہا تھا کہ جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو عزیزان من، یہ اس غزل کا اب چوتھا شعر آپ کے سامنے ہے۔ لے گئے خاک میں ہم داغے تمنائے نشاط، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا۔ کمال شعر ہے یہ بھی، حسرت و یاس کا ایک پیکر ہے۔ غالب کی شاعری میں آپ کو سوز و گداز بھی نظر آتا ہے، اور یہ غالب کی شاعری کے سوز و گداز کا مظہر ہے کہ ایک انسان یہ کہتا ہے لے گئے خاک میں ہم، یعنی ہم زندگی میں خوشیوں کی آرزو لیے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئے، تو ہو یعنی اب تم رہو یہاں پر، چاہے وہ محبوب سے مخاطب ہیں یا اس گلشن حیات میں رہنے والے دیگر لوگوں سے، کہ آپ زندگی کا مزہ اور لطف اٹھائیں۔ ہم تو اپنی داغے تمنائے نشاط، ہم تو نشاط کہتے ہیں خوشی کو، تمنا کسے کہتے ہیں؟ خواہش کو، آرزو کو۔ ہم تو اپنی آرزوؤں کا داغ، حسرتوں کا داغ بنا کر اس سینے پر یہاں دنیا سے رخصت ہو گئے اور خاک میں مل کر خاک ہو گئے، تو ہو اور آپ بصد رنگ گلستاں ہونا۔ اب میرے محبوب جہاں تم ہو وہاں باغ میں سینکڑوں پھول کھلے بھی ہوں تو وہ میرے کس کام کے، آپ رہیں اپنے ان خوشیوں کے ساتھ، اس گلستان میں پھول مہکاتے رہیں، اپنی گفتگو کی کلیاں کھلاتے رہیں، لیکن ہم تو یہ منظر دیکھنے کے لیے موجود نہیں ہیں، کیونکہ خوشیاں اور مسرتیں پانے کی آرزو لیے ہم اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ غالب ہی کا شعر ہے نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یا ساحر لدھیانوی نے ایک جگہ کہا تھا کہ بس اب تو دامن دل چھوڑ دو بیکار امیدوں، بہت دکھ سہ لیے میں نے، بہت دن جی لیا میں نے۔ یا میر کا ایک شعر ہے، اس سوز و گداز کا مظہر ہے وہ، سینہ و دل حسرتوں سے چھا گیا، بس ہجوم یاس جی گھبرا گیا۔ اور ناصر نے کہا پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ لے گئے داغ میں ہم خاک میں ہم داغ تمنائے نشاط۔ غالب کا ایک خوبصورت شعر اس موضوع کا مکمل احاطہ کرتا ہے۔ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں، موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں۔ یعنی زندگی کی بندش ہو یا غموں کی جکڑن، یہ دونوں ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، اور انسان مرنے سے پہلے ان غموں سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کی تفہیم چوتھے شعر کی یقیناً آپ کو ہو گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم غالب کی غزل کے پانچویں شعر کی جانب بڑھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عشرت پارہ دل، عشرت کہتے ہیں خوشی کو، پارہ دل دل کا ٹکڑا۔ اب دل ہے تو ایک خون کا لوتھڑا، یہ ایک ٹکڑا ہے، لیکن یہ ٹکڑا تمناؤں سے، آرزوؤں سے آباد ہے، زخم تمنا کھانا۔ لیکن دل کی ایک بیچارے کی ایک المناکی یہ بھی رہی کہ دل ہمیشہ زخم کھانے پر مجبور رہا ہے، کیونکہ دل سب سے زیادہ چوٹ دل ہی سہتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں لذت ریش جگر۔ اب یہ ریش کیا ہے؟ جس طرح سے وہ بال ہوتے ہیں جگر کا، زخم اور غرق نمک داں ہونا۔ نمک داں میں غرق ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح آنسوؤں کا پانی نمکین ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میرے جگر کا ایک ایک انگ، ایک ایک حصہ نمک کے پانی میں ڈوب گیا ہے۔ مراد کیا ہے کہ دل کی خوشی یہ ہے کہ وہ خواہش کے زخم سے پارا پارا ہوتا رہے، یعنی میری خواہش کبھی پوری نہ ہو، اور ہر زخم جگر کی لذت جو ہے وہ نمک دان میں دب جائے۔ یعنی انہوں نے باقاعدہ، غالب نے اپنا فلسفہ غم پیش کیا، اور وہ غموں سے ہی مسرت کے پہلو اس طرح تلاش کر لیتے ہیں کہ غالب جیسا شاعر کہتا ہے ان آبلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ اس تمناؤں کے زخم کھلتے ہیں لیکن ان کا دل مسلسل رستا رہتا ہے، اور دل کے ٹکڑوں پر آرزوؤں کے جتنے زخم لگیں گے
غالب کہتے ہیں میں اتنا ہی خوش ہوتا چلا جاؤں گا جتنی میرے زخموں پر نمک پاشی کی جائے گی، لذت ریش جگر، یعنی میرا جگر جو ہے اس پر نمک پاشی، غر کے نمک داں، اس کو نمک کے پانی میں ڈبو بھی دیا جائے گا تو مجھے خوشی ہوگی، کیونکہ مجھے ان ٹیسوں میں، ان تکلیفوں میں بہت لذت ملتی ہے۔ جیسے غالب کا ہی ایک شعر اس کا عکاس ہے اس کیفیت کا: زخم سلوانے سے مجھ پہ چارہ سازی کا ہے تان، غیر سمجھا ہے کہ لذت زخم سوزن میں نہیں۔ تان کا مطلب تانا ہوتا ہے، اور زخم سوزن سے مراد جو سوئی سے زخم لگتا ہے۔ یا اصغر گونڈوی کا ایک شعر ہے کہ آلام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا۔ غم جانا بنانے سے فائدہ سب سے بڑا ایک چاہنے والے کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو دنیا کے دیگر مسائل، دیگر مشکلات، دیگر آفات سب کچھ بھول جاتا ہے، اور صرف اور صرف عشق میں ملنے والی چوٹیں اس کو یاد رہتی ہیں۔ اب اس غزل کا ایک شعر، اب ہم اس شعر کی جانب بڑھ رہے ہیں جو شعر زبان زدے خاص و عام ہے۔ کیا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ۔ اب اس جو ہے ایک لطیف سا اشارہ ہے، کس کی جانب ہے؟ یہ اشارہ ہے محبوب کی جانب۔ جفا کا مطلب کیا ہے؟ ستم کرنا، ظلم کرنا، ہائے جو ہے، اب یہ غالب نے ایک بڑے معنی خیز انداز میں استعمال کیا ہے۔ اور زود پشیماں وہ شخص کہلاتا ہے جو اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر جلد شرمندہ ہو جاتا ہے اور جلد پریشان بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یعنی جو آج میں دنیا چھوڑ کر چلا گیا، محبوب کے ہاتھوں میری جان چلی گئی، تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو بہت نرم دل ہے، وہ تو میرے مرنے کے بعد بہت جلدی اپنے کیے پر پچھتایا ہے، اور اس نے قتل سے، ظلم سے اب توبہ کر لی ہے۔ مراد کیا ہے کہ مجھے تو اس نے قتل کر دیا، اب اس کا اپنے کیے پر شرمندہ ہونا میرے لیے بے فائدہ ہے۔ لیکن غالب نے کمال خوبصورتی اختیار کی ہے کہ عشق میں اس سنگ دلی کو جس مسکراہٹ کے ساتھ اس کا استقبال کیا ہے، وہ غالب ہی کا کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب نے اظہار پشیمانی کرتے ہوئے کسی اور کو قتل کرنے سے توبہ کر لی ہے۔ جیسا شاعر نے اس صورتحال کو اس طرح سے واضح کیا: وہ آئے ہیں لاش پر میری پشیماں، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے۔ یا شعر میں یہ پہلو قابل غور ہے کہ غالب نے یا چاہنے والے نے محبوب پر الزام نہیں دیا اپنے قتل کا، یہ کہا کہ وہ بہت نرم دل ہے، اس کو رحم آ گیا کہ اس سے یہ کیا سرزد ہو گیا۔ اور زود پشیماں کی ترکیب اس اعتبار سے بھی ایک طنزیہ رنگ بھی لیے ہوئے ہے۔ جیسے ایک اور شاعر نے، حکیم مومن خان مومن جو ہیں، وہ اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں: بعد مرنے کے میری قبر پہ آیا غافل، یاد آئی میرے عیسیٰ کو دوا میرے بعد۔ یا اس میں غالب نے کہا تھا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ۔ اب وہ اگر باز آ بھی گیا اپنے ظلم سے، تو اس کا اس قدر جلد پچھتانا مجھے قتل کر کے میرے کس فائدے کا ہے، میرے کس کام کا ہے۔ اسی طرح محبوب کو رعایت دیتے ہوئے میر نے کہا تھا نا کہ مجھے اے دل تیری جلدی نے مارا، نہیں تقصیر اس دیر آشنا کی۔ محبوب پر الزام نہیں دیا، لیکن غالب نے یہاں محبوب پر، کیونکہ ان کا تصور عشق، غالب کا جو تصور محبوب ہے اور تصور عشق ہے غالب کا، وہ بہت عنایت لیے ہوئے اپنے اندر بہت خود پرستی بھی لیے ہوئے ہے، جہاں وہ کہتے ہیں کہ بندگی میں بھی وہ آزادہ و خود بھی ہیں کہ ہم الٹے پھر آئے در کعبہ اگر وانا ہوا۔ ایک شاعر نے اس صورتحال کو واضح کیا: تمہیں آہیں سننے کا شوق تھا، مجھے اب بتاؤ کرو گے کیا، جو کراہتا تھا تمام شب وہ مریض عشق تو مر گیا، تم کو ہم خاک نشینوں کا خیال آنے تک، شہر تو شہر ہے بدل جائیں گے ویرانے تک۔ اور یہ اس غزل کا مقطع ہے، مقطع امتحان میں آیا نہیں کرتا، لیکن آپ کو مطلب بتاتی جاؤں: حیف اس چار گرہ کپڑے کی قسمت غالب، جس کی قسمت میں ہو عاشق کا گریباں ہونا۔ مراد کیا ہے
کہ مجھے اس 4 گرا کپڑے کی قسمت پر بہت افسوس ہے جو کسی عاشق کے گریبان میں لگایا گیا ہو۔ تو کہتے ہیں اس پر مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کی قسمت کبھی اس کو ایسا نہیں رہنے دیتی کہ وہ گریبان سلامت رہے، کیونکہ جوش جنوں کے ہاتھ سے ایک عاشق سب سے زیادہ اپنے گریبان کی طرف ہاتھ بڑھائے گا اور اس کو تار تار کر ڈالے گا۔ اس کے علاوہ اب آپ اس غزل کے جو حوالہ جات ہیں وہ اب آپ کے سامنے میں لے کر آ رہی ہوں۔ یہ 1 منٹ آپ کے سامنے رہیں گے تاکہ آپ کو ان کو درج کرنے میں آسانی ہو۔ یہ غالب کی غزل کے میں نے شعر کا نمبر بھی ساتھ لکھا ہے کہ شعر نمبر 1 کی توضیح و تشریح کے لیے حوالہ جات ہیں۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے، یہ آپ کو میں بڑا کر کے بھی دکھا دیتی ہوں، اور یہ اس صفحے کا یہ پہلے شعر کی تشریح و تفہیم کے لیے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے یہ پہلے ہی شعر کی تشریح کے لیے یہ مزید 2 اشعار اور ہیں۔ اب یہاں سے آپ دیکھیے یہ ہمارا دوسرا شعر شروع ہو گیا، بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، وائے دیوان یہ شوق والے شعر کی تشریح کے لیے۔ یہ دیکھیے آپ کو آسانی سے سمجھ آ رہی ہوگی۔ اور یہ پھر بے خودی میں بھول گیا راہ کوئے یار، جاتا وگرنہ ایک دن اپنی خبر کو میں۔ یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ان کی غالب کی غزل کے حوالہ جات۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے یہ غالب کے ہم دوسرے شعر کی یہاں پر حوالہ جات ختم ہو رہے ہیں۔ تیسرا شعر ہے عشرت قتل گہے اہل تمنا۔ اس کے لیے آپ حوالے کے شعر دیکھ لیجئے، یہ میں آپ کے لیے اسکرین پر پڑے کر کے دکھا رہی ہوں۔ کوئے جانا میں بھی خاصا تھا طرح دار فراز، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور یہ آخر میں بلائے جان ہے غالب، اس کی ہر ایک بات عبارت کیا، اشارت کیا، ادا کیا، یہ آپ دیکھ لیجئے۔ یہ ہم نے لگ بھگ 2 سے 3 اشعار کی طرف قدم بڑھایا ہے۔ اب آپ اس کے اگلے شعر کی طرف دیکھیے۔ یہ چوتھے شعر کی تفہیم کے لیے جو اشعار آپ کو درکار ہوں گے یہ میں نے درج کر دیے ہیں، یہاں پر یہ دیکھ لیجئے، یہ آپ اچھے طریقے سے لکھ لیجئے۔ اور یہاں پر یہ ہمارا چوتھے شعر کی تشریح کے لیے حوالہ جات یہاں پر مکمل ہوئے۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں 5واں اور چھٹا شعر۔ 5ویں شعر کی تفہیم کے لیے یہ دیکھ لیجئے، ان ابلوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ یہ دیکھ لیجئے، زخم سلوانے سے مجھ پر چارہ سازی کا ہے تان، غیر سمجھا ہے کہ لذت زخم سوزن میں نہیں، علام روزگار کو آساں بنا دیا، جو غم ہوا اسے غم جانا بنا دیا، سبز ہوتی ہی نہیں یہ سرزمیں، تخم خواہش دل میں تو بوتا ہے۔ یہ تنگ آ کر ایک چاہنے والا یہ کہہ دیتا ہے کہ تو اپنے دل میں خواہشوں کے بیج، تخم کہتے ہیں بیج، بونے کی کوشش کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ محبت میں کبھی آرزویں پوری نہیں ہوا کرتی۔ اور چھٹا شعر کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، یہ آپ کے سامنے ہیں تمام اشعار۔ وہ آئے لاش پر میری پشیماں، تجھے اے زندگی لاؤں کہاں سے، یا مجھے اے دل تیری جلدی نے مارا، نہیں تقصیر اس دیر آشنا کی، اور یہی تمہیں آہیں سننے کا شوق تھا، مجھے اب بتاؤ کرو گے کیا، جو کراہتا تھا تمام شب وہ مریض عشق تو مر گیا، یا تم کو ہم خاک نشینوں کا خیال آنے تک، شہر تو شہر ہیں بدل جائیں گے ویرانے تک۔ یہ آپ کے سامنے ہیں اشعار۔ اور عزیزان من، اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ پاک آپ کو نہایت شاندار کامیابیوں سے نوازے تاکہ آپ اپنے والدین کے لیے، اپنے ملک کے لیے باعث فخر ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔